جی جناب شہزاد منشی صاحب. خالق موجودات، مالک کل کائنات، منبع عدل و انصاف، اپنے خداوند کے عظیم اور مبارک نام سے میں اپنی سپیچ کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے جناب اسپیکر، آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی لیجسلیشن یا قانون بنتا ہے تو اس میں جو نمائندہ جماعت بیٹھتی ہے اس میں کسی بھی مائنورٹیز کے بندے کو نہیں شامل کیا جاتا. تو میں جناب سے آج اس ہاؤس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری مائنورٹی کی متفقہ رائے کے مطابق جب بھی کوئی قانون پاس کیا جائے، چاہے وہ لوکل باڈی کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، جب اس میں ہاؤس کے ممبران بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی مائنورٹیز کے بندوں کو نمائندگی دی جائے. شہزاد منشی صاحب، شاید آپ لا منسٹر کی بات نہیں سنی. وہ بارہا دفعہ یہاں پہ کہہ چکے ہیں کہ جس بھی ممبر نے اس قانون سازی میں حصہ لینا ہے، جو اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں، وہ کمیٹی روم میں ان کو ویلکم کرتے ہیں. کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایز اے اس میں کوآپٹیڈ ممبر موجود ہوں، لیکن جب یہ مسودہ، یہ قانون، یہ لیجسلیشن ہمارے سامنے آئی ہے تو اس میں جو مائنورٹی کے رائٹس کی بات کی گئی ہے، اس کمیٹی میں بیٹھ کے جب بات کی جاتی ہے تو وہ بات ہمیں یہ کہہ دی جاتی ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. لیکن بات یہ ہے، بالکل نہیں جی، یہ بات نہیں ہے. آپ کی جو بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کنوینئر صاحب یہاں پہ تھے، یہ بات ہو چکی ہے. اینی ہو، میں اپنی بات کو آگے پروسیڈ کرتا ہوں کہ جب یہ پنجاب لوکل باڈی بل 2013 پیش کیا گیا تو اس میں مائنورٹیز کی نمائندگی کو سراہا گیا جو کہ ایز اے ریزرو سیٹس پہ ہیں. تو جناب علی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا، چاہے وہ رورل ایریا ہے چاہے وہ اربن ایریا ہے، جب الیکشن کروایا جائے تو اس میں چونکہ آج سے پیشتر جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں ہمارے مائنورٹیز کے جو نمائندے تھے وہ ریزرو سیٹ پہ نہیں تھے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ گراس روٹ لیول کی بات ہے، وہاں پر ہمارے نمائندے بہت موجود ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کو جب ہم نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ ریزرو سیٹ پہ آ گئے تو باقی یہ ہمارے بھی لوگوں میں جنگ چھڑنے والی بات ہے. اور جب آپ اس کو الیکشن کے طور پر ان کو آنے دیں گے تو جو بندہ ووٹ لے کر جیتے گا پھر وہ اس بات پر بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے. اگر ایک یونین کونسل میں یا ایک وارڈ میں اگر 50 نہیں 10 نہیں 15 آبادیاں آباد ہیں تو 15 آبادیوں میں سے ہم ایک بندے کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، لیکن باقی بندے جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اس سیٹ پر ڈیزرو کرتے تھے، ہمیں یہ ہمارا رائٹ نہیں ملا. تو جناب والی، آج یہاں پر ہمارے کنوینئر بیٹھے ہیں، سیکٹریز بھی بیٹھے ہیں، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی جب یہ قانون پاس ہوتا ہے، جب ہم کمیٹی میں بھی بیٹھے ہیں تو اس بات کو پاس کیا جائے کہ ہمارے مائنورٹی کی سیٹ کو، مائنورٹی سیٹ پر ریزرو سیٹ کا جو نشان ہے اس کو ختم کر کے اس کو الیکشن میں آنے دیا جائے تاکہ وہ ووٹوں کے ذریعے جناب وہ جیت سکیں. اور دوسری بات، میں جناب اپنی حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب یہ قانون انہوں نے بنا دیا، وہ ہمیں نمائندگی میونسپل کمیٹی میں، میونسپل کارپوریشن میں، میٹروپولیٹن کارپوریشن میں دی گئی ہے. اسی طرح یونین کونسلز کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی دیہی علاقوں میں دی گئی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری جناب ریزرو سیٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں یونین کونسل وارڈ لیول پہ تو ہمیں آزاد کر دیں، ہم ووٹ لے لیں، لیکن اوپر اگر ریزرو سیٹ ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح جبکہ ہمیں جو نمائندگی دی جا رہی ہے وہ آج سے کافی عرصہ پہلے والی ریشو پہ ہی دی جا رہی ہے. ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ہماری نمائندگی کو جناب والا بڑھایا جائے، کیونکہ اس طرح سے جتنے زیادہ ہمارے نمائندے منتخب ہوں گے، چاہے وہ ریزرو سیٹ پہ ہوں چاہے وہ ووٹوں کے ذریعے ہیں، تو جناب وہ اپنے لوگوں کے مسائل کو اچھی طرح پہ سن سکیں گے. اور وہ اپر جو ہماری بیٹھے ہوں گے لیڈرز، چیئرمین بیٹھے ہوں گے یا ہمارے ڈپٹی میئر بیٹھے ہوں گے، ان تک اپنے لوگوں کے مسائل پہنچانے کا مناسب وسیلہ بن سکیں گے. لیکن یہ نمائندگی بہت کم ہے. برائے مہربانی آپ اس نمائندگی کو بڑھائیں، کیونکہ یہ پہلے سے ہی جو ریشو چلتی آ رہی ابھی تک وہی چل رہی ہے. ہمیں کل ہمارے کچھ دوستوں نے بولا جی یہ قانون کا حصہ ہے کہ 5% ہی منورٹی کو ملنا ہے. تو جناب یہ برائے مہربانی سینسس کے لحاظ سے شاید ہم 5% ہیں، لیکن جب ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جناب ہم 10% سے بھی اوپر جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی
اس ریشو کو بڑھایا جائے. اسی طرح جب میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ہماری نمائندگی 10 ارکان پہ رکھی گئی ہے اس کو بھی بڑھایا جائے. اور یہ میں نے جب بات کی کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جو ڈپٹی میئر ہیں ان کی تعداد 9 ہے, تو برائے مہربانی اگر 9 ہے تو اس میں کم از کم ایک ڈپٹی میئر کو آپ مائنورٹی سیٹ کے لیے بھی تو منتخب رکھ سکتے ہیں, اس کو پاس کر سکتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی مجھے یہ جواب ملا کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو یہاں پر واضح کرتا چلا جاؤں, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف اس بات کو والہانہ اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کنسیپٹ مائنورٹی میجورٹی کا نہیں ہے. یہ بات ان کی جو ہمارے دلوں کو چھوتی ہے اور ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے. تو میں اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جناب کہ ہمیں یہ ورڈ چونکہ لکھا جاتا ہے مائنورٹی کا, تو ہمیں ڈپٹی میئر مائنورٹی کے لیے بھی دیا جائے, تاکہ ہمارے جو لاہور میں بہت بڑی آبادی ہے, یہاں پر یوحنا آباد میں کافی بڑی اکثریت ہے, بہار کالونی میں بہت بڑی اکثریت ہے, اسی طرح کینٹونمنٹ کے علاقہ میں بہت بڑی بستی ہے, نشاط کالونی کی بہت بڑی بستی ہے, شمالی لاہور میں ہمارے کرسچن بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, شدارہ میں ہمارے بہت زیادہ کرسچن موجود ہیں. تو جناب ہماری جو یہاں پر کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, ان کے لیے ایک ڈپٹی میئر کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ پنجاب میں خاص کر لاہور میں اپنی کمیونٹی کے مسائل کو جناب اجاگر کر سکے اور ان کو آگے لے کر ان کے مسائل کا حل کرنے کا وسیلہ بنے. اور امپاورمنٹ کی بات ہے, ہمارے جو گراس روٹ لیول کے کاؤنسلرز ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے کا یہ جو کہ وعدہ ہمارے ہی قائدین نے کیا ہے, اور ہم اس چیز پر پر امید ہیں کہ یہ اختیارات بھی ملیں گے. تو میں جناب سے لاسٹ میں یہ بات پھر کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے جو اقلیتی نمائندگان جو یونین کونسل لیول پہ ہیں یا وارڈ لیول پہ ہیں, ان کو جناب ریزرو سیٹ کی جو پابندی ہے ان سے آزاد کیا جائے اور آزادانہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. شکریہ.